الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاعزنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو أسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت ہی زیادہ رحم کرنے والے ہیں. جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع یا مقام نہیں ہے. مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام. لہٰذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خواری سے باز آ جائے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ کرے وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا. اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے اور صدقات کو اللہ تعالیٰ نشو نما دیتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر بدعمل انسان کو پسند نہیں کرتا. ہاں، جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خدا سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی ہے اسے چھوڑ دو اگر واقعی تم ایمان لائے ہو. لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ، جان لو
کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، یعنی یہ جان لو کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم ابھی بھی حقدار ہو، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے، تمہارا قرضدار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، اور جو صدقہ کرو اور جو صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اس دن کی رسوائی اور مصیبت سے بچو جبکہ تم اللہ کی طرف واپس ہوگے، وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر بھی ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی قابل احترام عزیز ساتھیوں اور دوستو، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 سے لے کر میں نے آپ کے سامنے 281 آیت تک کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پیش کیا۔ چونکہ یہ رکوع قرآن کے بے انتہا اہم ترین احکامات سے تعلق رکھتا ہے اور یہ اتنا بڑا موضوع ہے سود کا کہ یہ ایک نشست اور اس پر بھی آدھے گھنٹے میں اس کا احاطہ کر لینا اور اس کی اصل روح کو ڈسکس کر کے یا سمجھ کر پہنچا دینا ایک بہت مشکل کام ہے۔ اس کے لیے کم از کم 2 سے 3 نشستیں ایسی درکار ہیں کہ یہ پورا موضوع اپنی پوری اہمیت، تفصیلات اور اپنی حساسیت کے اعتبار سے اس کو سمجھ لیا جائے۔ بہرحال میں یہ کوشش کروں گا کہ اس رکوع میں آنے والی جو موٹی موٹی چیزیں سود کے متعلق ہیں اس کو آپ کے سامنے پیش کر کے جتنا مختصر کر سکوں اس وقت میں جو کہ مجھے دیا گیا ہے 30 سے 35 منٹ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اگر تشنیگی اس کے باوجود رہ جاتی ہے تو انشاءاللہ اللہ نے کبھی اور موقع دیا تو اسے کور کر لیں گے۔ آپ دیکھیں اس رکوع کا آغاز جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انفاق کی آیت سے کہ جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ میرے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے پاس اس کا اجر، اور ان لوگوں کے لیے خوف اور رنج کا کوئی موقع نہیں ہے۔ تو یہ تو ہوئی انفاق کی بات، خرچ کرنے کی بات اللہ کی راہ میں، اس کے بندوں کے اوپر، اس کے انسانوں کے اوپر خرچ کرنے کی بات۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو دوسری آیت شروع ہو رہی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جیسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو۔ تو دیکھیں انفاق یا صدقات کے مقابلے میں کیا چیز آ رہی ہے؟ سود۔ یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں ہم صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ حرام اور حلال کیا ہے۔ ظاہر واضح سی بات ہے کہ صدقات جو ہیں وہ 100% اللہ
کے احکامات کے مطابق حلال ہیں اور سود جو ہے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے. تو بحیثیت مسلمان مجھے اور آپ کو صرف سود کی حرمت اور صدقات کی حلالیت پر بات نہیں کرنی ہے، سمجھنی ہے، بلکہ صدقات معاشرے کے اندر، سوسائٹی میں اخلاقی طور پر، معاشی طور پر، روحانی طور پر کیا انقلاب برپا کرتے ہیں انسانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں، اور سود اس کے برعکس معاشرے کے اندر بد اخلاقی، معاشرے کے اندر خود غرضی، معاشرے کے اندر لوٹ کھسوٹ، اور معاشرے کے اندر ہوس کا کیسا ماحول پیدا کرتے ہیں. یہ وہ تقابلی جائزہ ہے صدقات اور اس کے مقابلے میں سود کا. اللہ تعالیٰ نے اس سود کو جو حرام قرار دیا ہے اس کی حکمت اتنی ڈیپتھ میں ہے کہ پوری سوسائٹی، پورا معاشرہ اس کی وجہ سے برباد ہو جائے، یا اس کے نہ ہونے کی وجہ سے اس معاشرے کے اندر نشو نما ہونا شروع ہو جائے. اتنا فرق ہے. یعنی ایک درخت اگر ہم اگائیں، پودا، اور وہ گرو کرے تو اس کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، وہ پھلتا پھولتا ہے اور بعد میں پھل دیتا ہے. اور اس کے برعکس ایک تناور درخت پھل دینے والا، وہ سوکھ کر بالکل ختم ہو جائے، اس کی جڑیں بھی سوکھ جائیں، اور وہ پھل دینے کے بجائے الٹا پھل نہ دینے والا. اور معاشرے کے اندر، یعنی اس کی مثال اس طرح سے کہ معاشرے میں ایک چیز نشو نما پا رہی ہے اور دوسری چیز تباہ اور برباد ہو رہی ہے. تو درخت کا ختم ہو جانا، سوکھ جانا بربادی کی نشانی ہے اصطلاحاً. تو آئیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ اصل میں یہ سود ہے جس کو عربی میں ربا کہا جاتا ہے، یہ ہے کیا؟ دیکھیے، ربا کے بالکل آسان سے جو عربی میں معنی ہے نا، وہ یہ ہے زیادتی اور اضافے کے. اب آپ دیکھیں سود اور بات کیا ہو رہی ہے، زیادتی اور اضافہ. یعنی اس کے معنی کتنے پازیٹیو لگ رہے ہیں کہ کسی چیز میں بڑھوتری ہو رہی ہو، زیادتی ہو رہی ہو، اضافہ ہو رہا ہو، لیکن اس کو حرام قرار دیا گیا ہے. اہل عرب جو تھے اس لفظ کو یوز کرتے تھے یا استعمال کرتے تھے کب؟ کہ وہ کسی فرد کو اگر قرض دیتے تھے تو اس قرض دینے کے نتیجے میں اس کی واپسی کا معاہدہ یہ ہوتا تھا کہ جب تم واپس کرو گے قرض کو تو اس پہ اتنا فائدہ مجھے دو گے، یعنی اتنا پروفٹ اس میں ایڈ کر کے مجھے دو گے. اس وجہ سے یہ کہلایا ربا، یعنی بڑھوتری، اضافہ، زیادتی، کسی چیز کا زیادہ ہونا. تو یہ ان میں رائج تھا، اور اسی کو ہماری زبان میں سود کہتے ہیں. کہ کسی کو، جیسے عام فہم زبان میں ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم نے کسی کو قرض دیا یا کسی نے قرض لیا تو وہ بڑھا کر قرض دینے والے کو واپس کرے گا. اچھا، اب نزول قرآن کے وقت یہ سودی معاملات جو تھے اس کی مختلف شکلیں رائج تھیں، اور اس کو تعبیر کیا جاتا تھا ربا کے لفظ ربا سے. سمپلی آپ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت طریقہ کار یہ تھا کہ ایک فرد نے کسی کو کوئی چیز بیچی، اور جس کو بیچی وہ لے کے رکھ لیتا تھا، اور وہ کہتا تھا جب یہ اس کی اجرت وصول ہو جائے گی مجھے، اس کے بعد میں تمہیں پیسے دے دوں گا. تو اس میں طے یہ پاتا تھا کہ جی ہم اس کو بڑھا کے دیں گے. اور دوسرا طریقہ کار، یہ شکل اس کی کیا تھی کہ کسی کی ضرورت کے لیے کسی کو قرض دینا اور اس سے یہ کہنا کہ جب تم واپس کرو گے تو اس میں اتنا اضافہ کر کے کرو گے. یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک ربا کی شکل اس دور میں موجود تھی. تو قرآن اس پہ کیا کہتا ہے
کہ مگر جو لوگ، یعنی یہ کہنے کے بعد کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کھلے اور چھپے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کا اجر میرے پاس ہے۔ اب اس کے برعکس کیا کہا جا رہا ہے اگلی آیت میں؟ مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو۔ یعنی اس آیت پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بات کہ سود لینے والا شخص یا کھانے والا شخص ایسا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، یعنی مجنون کر دیا ہو۔ عرب کی سرزمین میں مجنون کس شخص کو کہا جاتا تھا؟ یعنی وہاں پہ مختلف قسم کے تفکرات اور مختلف قسم کے خیالات، جو غلط کانسیپٹس تھے وہ بھی تھے، تو کہتے تھے اس شخص کے اوپر کسی، یہ جو مجنون ہو گیا ہے اس کے اوپر کسی آسیب کا سایہ ہو گیا۔ نعوذ باللہ یہی الفاظ رسول اللہ کے لیے بھی استعمال کیے گئے تھے کہ یہ مجنون ہو گئے، نعوذ باللہ۔ تو عرب کے اندر یہ لفظ مجنون جو ہے اس شخص کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جو اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سود کھانے والا شخص ایسا ہے جیسے شیطان نے اسے چھوا ہو، اس پہ کوئی آسیب آ گیا ہو، اثر آ گیا ہو اور یہ بالکل باولا ہو گیا ہو۔ تو ایسا کیوں ہے؟ یہ جتنے سود خور ہیں پوری دنیا کے اندر جنہوں نے انٹرسٹ بیسڈ انسٹیٹیوشنز قائم کیے ہوئے ہیں، انٹرسٹ بیسڈ سسٹمز بنائے ہوئے ہیں، ان کو کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے ہیں جیسے کہ چھو کر ان کو باولا کر دیا ہو؟ دیکھیں اس کی صرف 2 ریزنز ہیں جو میں نے شروع میں بتائیں، اس کو میں ریپیٹ کیے دیتا ہوں کہ سود سوسائٹی کو تباہ اور برباد کیسے کرتا ہے، فرد سے لے کر اجتماعی طور پر ایک منظم سودی نظام اور معاشرے کے اندر چھائے ہوئے لوگوں کے اوپر اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں صدقات یا قرض آسان شرائط کے اوپر، آسان شرائط سے مراد ہے بغیر سود کے قرض دینے کے معاشرے پہ مثبت اثرات کیا پڑتے ہیں۔ اس تقابلی جائزے میں ایک فرد کی حیثیت سے ایک فرد اگر کسی کو پیسے دیتا ہے ادھار اور اس کے نتیجے میں اس سے زائد منی لیتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس میں کیا کیا پیدا ہوتا ہے؟ ایک تو خود غرضی اس کے اندر آتی ہے، خود غرضی۔ دیکھیں جو مال کی محبت ہے نا یہ انسان کو سیلفش بناتی ہے، سیلفش، اور آ جائے اور آ جائے۔ اچھا اس سود کے نتیجے میں جو قرض لینے والا ہوتا ہے اس پر کتنا بار پڑتا ہے، کتنا زیادہ اس کے اوپر بوجھ آ جاتا ہے، یہ ہم ان آیتوں کے اندر دیکھیں گے، اس کی ڈیفینیشن، اس کی تفصیلات میں دیکھیں گے کہ وہ مجبور ہوتا ہے اور مجبور سے وہ شخص فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے جو قرض دینے والا۔ قرض کون دے گا؟ جو مالی طور پر مستحکم ہے معاشرے کے اندر، وہی دوسرے کو قرض دے گا نا۔ اچھا قرض کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ جب آپ تم کسی ضرورت مند کو دیتے ہو تو قرآن اس کے الٹ بات کرتا ہے جو ہم نے آیتوں میں آگے بھی پڑھا ہے کہ قرضدار اگر قرض دینے کے قابل نہ ہو تو تم اسے مہلت دو، اور اس مہلت میں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ اجر رکھا ہے اس فرد کے لیے جو کمزور آدمی جس نے قرض لیا ہے وہ دے نہیں پا رہا ہے، اس کی وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے۔ اللہ نے کہا کہ تم اس کو آسانی فراہم کرو، مہلت دو اور ٹائم دو اور ٹائم دو، اس کے نتیجے میں تمہارے مال میں بھی برکت دوں گا اس دنیا کے اندر اور تمہیں آخرت میں بھی اس کا اجر دوں گا۔ اچھا اب میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے مولانا کی تفہیم سے پڑھتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کس قدر اہم ترین چیز ہے، صدقات اور سود کس قدر بری چیز ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ سود خوری کرنے والا انسانی محبت، اخوت، ہمدردی، ان سب کی جڑیں کاٹ دیتا ہے۔ کیوں؟ وہ جس فرد کو قرض دیتا ہے نا اس کو باؤنڈ کر دیتا ہے کہ اس تاریخ کو تمہیں واپس کرنا ہے، میرا اصل پیسہ، اصل سرمایہ، میرا کیپٹل، اور کیپٹل کے اوپر منافع۔ اب یہ انسانی محبت نہیں رہی آپ پہ کوئی کہ ایک انسان کی مدد کی ہے اس نے،
نہیں، بلکہ وہ الٹا اس سے پیسے گھسیٹ رہا ہے اس کی مجبوری دیکھ کر. نہ ہمدردی رہی، اخوت رہی کوئی، نہ بھائی چارگی رہی کوئی. اجتماعی فلاح اور بہبود پر کس قدر تباکن اس کا اثر پڑا. اب معاشرے میں اگر ہر کمزور کو قرض دے کر اس سے سود لینا شروع کر دیا جائے تو اس معاشرے پر کتنا بوجھ آ جائے گا، فرد سے لے کر اجتماعی طور پر انسانوں پر. اور یہی انٹرسٹ بیسڈ اکانومی جو پریویل کر رہی ہے اس وقت پوری دنیا میں، جسے ہم کیپٹلسٹ سسٹم کہتے ہیں، یہ بینکنگ کا نظام، اور اس کے نتیجے میں فرد سے لے کر اداروں سے لے کر ملکوں تک بڑی بھاری بھاری رقمیں قرض کے طور پہ دینا، اور اس کے نتیجے میں ریٹرن اس کا انٹرسٹ لینا، جس میں ہمارا بدقسمتی کے ساتھ پاکستان کتنے اربوں ڈالر کے قرض تلے، جس میں سود کا، ابھی تو سود کا ہی بہت بڑا حصہ باقی اس میں جکڑا ہوا ہے. تو یہ کس نے کیا؟ ان چند لوگوں کی وجہ سے جن کے ہاتھ میں پوری دنیا کی دولت آ چکی ہے. انہوں نے بڑے بڑے ادارے فارم کیے اور ان اداروں کے اوپر ان ممالک کو لا کر بٹھایا جنہوں نے اس سودی سسٹم کو اپنے ہاں رائج کیا. اس کے نتیجے میں دنیا کے تمام چھوٹے چھوٹے کمزور ممالک ان سب کے غلام بن کر رہ گئے. یہ تو بربادی کا ایک پورا فریم ورک ہے. لیکن اگر ہم فرد سے بات شروع کریں تو آپ دیکھیں فرد کو کتنے نقصان ہیں اور اجتماعی طور پر کتنے نقصان ہیں. یہ کہتے ہیں اگلی آیت میں، اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے، یہ جو شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی اس حالت میں مبتلا ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو تجارت ہے نا یہ بھی تو سود ہی ہے. دیکھیں تجارت میں بھی پروفٹ آتا ہے. اب یہاں وہ کمپیریزن ہے کہ کسی کو قرض دے کر زائد پیسے لینا اور تجارت کے لیے پیسے لگانا اور اس سے منافع کمانا. تو یہ لوگ آگے سے دلیل کیا دیتے تھے، کیونکہ یہودی اس دور کے اندر سودی سسٹم کو چلا رہے تھے، اور آج بھی وہی پریویل کر رہے ہیں اس دنیا کے اندر اس سودی سسٹم کو لے کر. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ وہ کہتے، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ یہ سود حرام ہے، تو وہ کہتے تھے اس کی توجیہ میں نہیں، یہ بھی تو تجارت ہی کا ایک حصہ ہے، کیونکہ تجارت کر کے بھی تم پروفٹ کماتے ہو، اس طرح قرض دے کر بھی جب تم پروفٹ لیتے ہو تو یہ تو سیم چیز ہے. تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بڑے کھول کے بیان کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام. اب اس کی حکمت کیا ہے یہ ہمیں سمجھنا ہے. اصل میں دیکھیں تجارت میں اور قرض میں فرق کیا ہے. سود میں جب آدمی کسی کو قرض دیتا ہے، یہ ایک پوائنٹ سمجھنے کا ہے کہ ایک آدمی نے کسی کو قرض دیا، قرض لینے والا کمزور تھا جبھی تو اس نے قرض لیا ہے، کمزور تھا نا مالی طور پر. اچھا اب وہ جو اس نے قرض لیا، اس قرض سے چاہے اس نے کاروبار شروع کیا یا اس نے اس قرض سے اپنی ضرورتوں کو پورا کیا. ہر قرض لینے والا کاروبار نہیں کر رہا ہے، بلکہ بیشتر قرض لینے والے وہ ہیں جن کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کچھ دیر کا سہارا مل جائے. تو ایسے فرد کو، کمزور فرد کو جب قرض دیا جائے گا تو اس کے نتیجے میں اس کے واپس کرنے کے چانسز کتنے ہوں گے، آپ اس کا اندازہ کریں. اچھا اب اگر وہ جو پیسے اس نے لیے اور استعمال میں لایا اور استعمال کر کے وہ پیسے ختم ہو گئے، تو اس کے بعد اب وہ پیسہ کہاں سے لائے؟ تو جس نے قرض دیا تھا وہ کہتا ہے میرا اصل پیسہ بھی دو اور اس پہ جو مجھے ایڈیشنل دینا تھا وہ بھی دو. تو وہ اس سے اور مہلت مانگتا ہے. جب وہ اور مہلت مانگتا ہے نا تو یہ قرض دینے والا کہتا ہے اب میں اور مزید پروفٹ دوں گا، ٹھیک ہے تم ٹائم لے لو مگر اب میں ڈبل منافع دوں گا. وہ مجبور بیچارہ اس پہ ایگری کرتا ہے، سائن کرتا ہے. اب یہ قرض کے اندر ایسے کمزور لوگ گھرتے چلے جاتے ہیں.
اب آ جائیں تجارت کے لیے، اگر کسی فرد نے لیا، ایک فرد ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یار میرا ذریعہ معاش اچھا نہیں ہے، تو میں قرض لے کر ایک کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں، اس کے نتیجے میں مجھے جو بھی مطلب میں کھڑا ہو جاؤں گا اپنے پیروں پہ. تو قرض وہ کس سے لیتا ہے؟ جو آلریڈی اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا ہے، جبھی تو قرض دیتا ہے. اب تجارت کے لیے فرض کریں اس نے پیسہ لیا، تجارت کے لیے پیسہ لینے کے بعد اس نے کام پہ لگایا. اب کام پہ لگانے میں کن چیزوں کے امکانات ہیں؟ ایک تو امکان یہ ہے کہ کاروبار جم جائے گا اور منافع دینا شروع کر دے گا، اور اس کا بھی پورا پورا امکان ہے کہ جو کاروبار اس نے شروع کیا اس کاروبار میں اس کو نقصان ہو جائے گا. تو نقصان کی صورت میں تو جو اس نے قرض لیا وہ تو گیا، اب کہاں سے وہ دے اس کو جس سے قرض لیا تھا سود. اور اگر فائدہ ہو گیا تو لینے والا جو لے رہا ہے اس سے، اب اچھا اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر تجارت سے فائدہ ہوا تو چلو بھائی اب تو دے دو اس کو سود اوپر سے منافع، لیکن اللہ نے اس کو منع کیا ہے میرے پیارے بھائیوں. اللہ نے قطعی منع کر دیا ایسے. کیوں؟ اس کی بڑی لاجک ہے اور بڑی باریک لاجک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ قرض دینے والا جو ہے نا وہ ایک مضبوط آدمی ہے اور اس کو کوئی تھریٹ نہیں ہے، یعنی اس نے اپنا پیسہ قرض دیا، اس کو نقصان کا تو کوئی تھریٹ نہیں ہے، البتہ فائدے کا اس کو امید ہے کہ میں سود کے ایڈیشنل اوپر منافع لے کے اپنے پاس جیب بھر لوں گا، لیکن نقصان میں اس کا کوئی شرکت نہیں ہے. نقصان بیچارہ کون اٹھا رہا ہے؟ جس نے ضرورت کی اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے قرض لیا تھا، وہ پیسہ اس کا ختم ہو گیا، اس کی ضرورتیں ابھی بھی پوری نہیں ہو پائیں، نہ وہ کھڑا ہو سکا پیروں. اور جس نے تجارت کے لیے لیا تھا، اگر اس کا کام ڈوب گیا تو اس بیچارے نے ایک تو ڈوبنے کا نقصان اٹھایا، تو وہ ادا کہاں سے کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے برعکس کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کے برعکس یہ کہتے ہیں کہ تم قرض حسنہ دو. اگر تم اس قابل ہو، تم فائنینشیلی اسٹرانگ ہو اور قرض دے سکتے ہو، تو بجائے اس کے کہ تم اس پہ پروفٹ لو کمزور آدمی سے، تم اس کو قرض حسنہ دو یا قرض دو، اور اس سے صرف اتنی بات کرو کہ بھائی تم اپنا کاروبار جما لو، کاروبار جمانے کے بعد تم میری اصل رقم مجھ کو واپس کر دینا. اس سے کیا ہوگا؟ جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ دیکھیں، اس سے سوسائٹی کے اندر ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اپنے دل میں اس کی جگہ بنے گی، اس سے محبت پیدا ہوگی، اخوت کا ایک کہنا چاہیے کہ معاملہ بنے گا، ہمدردی ہوگی اس سے، اور اس سے معاشرے کے اندر ایک دوسرے کی مدد کرنے کا ایک رجحان برپا ہوگا، اجتماعی رجحان. جبکہ سود لینے کی صورت میں کیا ہوگا کہ سود لینے والے کی ہرس بڑھے گی، ہوس بڑھے گی، اس کی کہنا چاہیے کہ حسد بڑھے گا، جمع کرنے کی خواہش بڑھے گی، اور اس کے نتیجے میں وہ کمزور کے اوپر ظلم پہ ظلم کرتا چلا جائے گا. یعنی اس کی کمزوری کا، اس کے نقصان کا، اس کی کہنا چاہیے ناکامی کا فائدہ اٹھائے گا اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایسا نہ کرو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا اور صدقات کو نشوونما دینے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری اور اس کو حلال قرار دیا. اب آگے اگر ہم چلیں تو اس کی موٹی موٹی 3 باتیں کر کے میں اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں تجارت اور سود کا اصولی فرق، جس کی بنا پر دونوں کی معاشی اور اخلاقی حیثیت ایک نہیں ہو سکتی. یعنی تجارت کی جو کہ حلال ہے اور سود کی معاشی اور اخلاقی حیثیت سیم نہیں ہو سکتی. تجارت میں بیچنے والا جو ہے اور خریدنے والے کے درمیان منافع جو ہے وہ برابر تقسیم ہوتا ہے. یعنی تجارت کیا ہے؟ میں نے آپ کو بیچا، اپنا منافع کمایا، اور جس نے خریدا
اس کو بھی اس کا فائدہ ہوا، تو دونوں کو فائدہ ہوا اس کے نتیجے میں۔ سود میں کیا ہے؟ سودی لین دین میں منافع کا تبادلہ برابری کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ کس بیسس پہ ہوتا ہے؟ فائدہ ہوا تو میرا، نقصان ہوا تو تیرا۔ تو یہ برابری تو نہیں ہوئی سود کے معاملے میں۔ تجارت میں کیا ہوتا ہے؟ دونوں کو فائدہ ہوتا ہے، مساوی فائدہ ہوتا ہے۔ اور سود کے کاروبار میں کیا ہوتا ہے؟ ایک کا نقصان ہوتا ہے، ایک کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ تو ایک بنیادی بات تھی۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ تجارت میں بیچنے والا جو ہے خریدنے والے سے خواہ کتنا ہی زائد منافع لے، بہرحال وہ کچھ لیتا ہے اور ایک ہی بار لیتا ہے۔ جبکہ سود میں کیا ہوتا ہے؟ سود میں اگر نہ دے پائے قرض لینے والا تو سود پہ سود چڑھتا چلا جاتا ہے، یعنی منافع بار بار لیتا ہے ایک ہی رقم پہ۔ کتنی حکمت ہے، آپ دیکھیں کہ آپ نے کسی کو قرض دیا، وہ دے نہیں پایا، پہلے تو آپ نے اس سے سود طے کیا، جب وہ نہیں دے پایا آپ نے کہا اس کو ڈبل کر دو، ایک ہی چیز پہ بار بار منافع لے رہا ہے۔ جبکہ تجارت میں کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز بیچی، اس کا منافع آیا، ختم، اب اس پہ بار بار منافع نہیں لیتا بندہ۔ تو دوسرا ڈفرنس یہ ہوا۔ تیسرا ڈفرنس کیا ہے؟ تجارت میں شے اور اس کی قیمت کا تبادلہ ہونے کے ساتھ ہی معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک چیز آپ نے مجھے بیچی، میں نے خریدی، معاملہ ختم۔ اس کے بعد پلٹ کے آتے ہیں دونوں ایک دوسرے کی طرف، کبھی بھی نہیں آتے۔ سود میں پلٹ کے آتا ہے بار بار، یعنی پہلے اس نے قرضہ دیا، اس نے سود لے لیا، اگر وہ نہیں دے سکا پورا، اب وہ بعد میں دوبارہ آئے گا۔ اب یہ معاملہ چلتا ہے، یہ چین چلے جا رہی ہے۔ تو جو چین غلط چیز کی چل رہی ہے وہ معاشرے میں کیسے ناسور کی طرح پھیلتی چلی جائے گی۔ یہ حکمت ہے سود کو روکنے کی اور تجارت کو فروغ دینے کی۔ اور یہ ڈفرنس ہے، وہ جو کہتے تھے نا کہ تجارت بھی تو سود ہی ہے، اس میں بھی فائدہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تجارت نشو و نما دیتا ہے، تجارت دونوں کو کمانے کا موقع دیتا ہے، جبکہ سود میں ایک ظلم کے نیچے ہوتا ہے اور ایک فائدہ سمیٹ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد چوتھا پوائنٹ ہے تجارت اور صنعت و حرفت اور زراعت، یعنی ٹریڈنگ اور ایگریکلچر اور انڈسٹریلائزیشن۔ اس میں انسان کیا کرتا ہے؟ کتنی خوبصورت پوائنٹ ہے، آپ یہ ضرور نوٹ کریں۔ یعنی تجارت میں، ٹریڈنگ میں، انڈسٹریلائزیشن میں اور ایگریکلچر میں انسان کیا کرتا ہے؟ محنت۔ یہ تینوں چیزیں محنت مانگتی ہیں، ہارڈ ورکنگ، ذہانت، اس میں ذہانت لگانا پڑتی ہے اور وقت لگانا پڑتا ہے۔ سب سے قیمتی چیز دنیا کی وقت لگانا پڑتا ہے، تب کہیں جا کے کوئی آؤٹ پٹ ملتا ہے۔ اس کے برعکس جو آدمی سود دیتا ہے، نہ محنت کر رہا ہے، نہ وقت لگا رہا ہے، نہ ذہانت استعمال کر رہا ہے، بلکہ چونکہ فائنینشیلی مضبوط ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، تو آگے کمزور آدمی کو پیسے دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے اتنے ٹائم کے بعد اتنے لے لوں گا، بغیر محنت کیے، بغیر ذہانت لگائے، بغیر وقت لگائے پیسہ مل رہا ہے۔ تو یہ فرق ہے تجارت اور سود کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیت کتنی واضح، کتنی صاف ہو گئی نا، کہ یہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو سود ہی ہے، اور اللہ آگے والی آیت میں کہتا ہے، اسی آیت کے آگے ٹکڑے میں، نہیں، اللہ کہتا ہے سود حرام ہے، تجارت حلال ہے۔ یہ اس کی حکمت ہے پیارے بھائیوں۔ اچھا، ایک چیز اور ہے، اور وہ ہے کہ اخلاقی، اور دیکھیں خدا کا قانون فطرت ہے، اللہ تعالیٰ کا نا ایک قانون فطرت ہے، یعنی نیچرل لا جو ہے، نیچرل لا، فطری لا جو ہے، وہ کیا ہے؟ سود جو ہے اخلاقی اور روحانی اور معاشی و تمدنی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ سود کن چیزوں میں رکاوٹ ہے؟ اخلاقی ترقی میں،
یعنی کہ جو اخلاقیات ہوتی ہے نا معاشرے کی، جس سے پورا معاشرہ بنتا ہے، انسان بنتے ہیں تربیت کے بعد، یہ اس اخلاقی اٹھان اور اخلاقی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے سود. روحانی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے سود. اور معاشی اور تمدنی، یعنی ہمارے ملک کی جو اکانومی ہوتی ہے نا، اکانومی معیشت جو ہوتی ہے، اس کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. اور تمدن یعنی معاشرے کی اٹھان میں رکاوٹ ہے. کتنی بڑی بڑی چار چیزیں: اخلاقیات، اخلاقیات، روحانیت معاشرے کی، معاشرہ خود، اور اس کی معیشت. ان چاروں چیزوں کے اوپر ایک معاشرہ بیس کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قانون فطرت یہ ہے کہ سود ان تمام چیزوں کو تباہ کرتا ہے. اس کے نتیجے میں حلال تجارت ان تمام چیزوں کو اٹھاتی ہے. اچھا، اخلاقی اور روحانی حیثیت سے کیسے تباہ کرتا ہے یہ سود؟ سود دراصل خود غرضی، سیلفشنس پیدا کرتا ہے. یعنی مال کی محبت، میرا مال، مجھے دو واپس، میں نے تم سے وعدہ، تم نے مجھ سے لکھ کے دیا تھا، وعدہ کیا تھا اتنا سود دو گے دوست کے اوپر. یہ خود غرض انسان کرتا ہے جو اور لوگوں کی نہیں سوچتا. بخل یعنی اس کو بناتا ہے کنجوس. ایسا آدمی کبھی خرچ نہیں کرتا معاشرے میں کمزور لوگوں کو دیکھ کر، یعنی اوپریسڈ لوگوں کو دیکھ کر، ضرورت مندوں کو دیکھ کر کبھی اس کا دل نرم نہیں پڑے گا کہ وہ ان لوگوں کو کچھ دے دے، بلکہ بخل کرتا ہے، کہتا ہے نہیں، یہ مال تو میں اتنی مشکلوں سے جمع کر رہا ہوں، اور جمع کرتا ہے. تنگ دلی، اس کا دل کھلا نہیں ہوتا لوگوں کے لیے، تنگ دلی پیدا ہو جاتی ہے. سنگ دلی، سنگ دلی کیسے کہتے ہیں؟ تنگ دلی تو وہی کہ آپ جو ہے وہ کشادہ دل نہیں ہے، لوگوں کا خیال نہیں رکھتے، ان کو دیتے نہیں. ایک ہے سنگ دلی، اس کے دل میں رحم بھی پیدا نہیں ہوتا کسی کے لیے کہ کسی کو دیکھ کے رحم آ جائے، سنگ دل ہوتا ہے. یہ صفات سود پیدا کرتا ہے. دیکھیں اللہ کی حکمت کا اندازہ کریں آپ، یہ کتنی ضروری چیز ہے ایک شخص میں. ایک شخص کو کیا خود غرض ہونا چاہیے؟ نہیں. اپنے ماں باپ کا، اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے خاندان والوں کا، اپنے دوستوں کا، اپنے محلے داروں کا، اپنے ملک والوں کا، اپنے شہروں کا، غریبوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، ان سب کا خیال رکھنا ہے نا. اللہ نے کہا ہے اس سے دل نرم ہوتا ہے، سنگ دل نہیں ہوتا. اس سے بخل پیدا نہیں ہوتا بلکہ خرچ کرنے کا دل چاہتا ہے. اور اللہ کو یہ سارے ایٹریبیوٹس پسند ہیں، یہ اخلاقیات اللہ کو بہت پسند ہے. اس کا اجر دے گا اس دنیا میں اور آخرت میں جنت کی صورت میں. جبکہ اس کے برعکس صدقات کو دیکھیں آپ ذرا. صدقات میں کیا ہوتا ہے؟ فیاضی. کہتے ہیں نا بڑا فیاض انسان ہے، یعنی بڑا دینے والا ہے، بھائی لوگوں کا بڑا خیال کرتا ہے، ہمدرد ہے، لوگوں کا بڑا خیال کرتا ہے، جس کسی کمزور کو دیکھتا ہے اس کے لیے پریشان ہو جاتا ہے. فراخ دل ہے، یعنی دل کا اتنا بڑا ہے کہ دیتے ہوئے پرواہ نہیں کرتا لوگوں کو، اتنا کھلا کھلا دیتا ہے. عالی ظرف ہے، یہ بڑا ظرف والا انسان ہے، یعنی اس کے اندر لوگوں کا خیال ہے، ٹیک کیئر کرتا ہے، ہر ایک کی خیال رکھتا ہے، اعلیٰ ظرفی ہے اس کی. یہ صفات پیدا کرتا ہے صدقات. تو پیارے بھائیوں، باقی آیتیں ہم نے صرف اس کا ترجمہ دہرا لیتے ہیں. یہ وہ دو چیزیں ہیں، صدقات اور اس کے مقابلے میں سود، جن کا ہم نے ایک تقابلی جائزہ قرآن کے حوالے سے کیا. اس کی اگلی آیتوں کا صرف ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں. لہذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے، تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا وہ کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. دیکھیں یہ جو اللہ نے یہ کہا نا
کہ جو پہلے سود کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. پیارے بھائیوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کھا چکا چھوڑ دیا اللہ نے، نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کھا لیا وہ چھوڑ دیا اللہ نے. اللہ کہہ رہا ہے اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. اللہ ول ڈیسائیڈ. تو یہ اتنی بری چیز ہے کہ اگر کسی نے پہلے بھی کھا لی ہے نا تو اس کو اتنا اللہ سے گڑ گڑا کر مانگنا چاہیے. اب اس کی ریمیڈی کیا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی سود بینک سے لے کے پہلے کھا گیا. اب یہ بینکنگ سسٹم میں کیا ہوتا ہے جی؟ پروفٹ اینڈ لاس، پروفٹ اکاؤنٹ کھول دیں میرا جس میں پروفٹ بس مجھے ملے. کھلا کھلا سود ہے. اس سے بچنے کو کہا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ چھوڑ دو یہ سود لینا، اور جو تم نے پہلے کھا لیا نا اس کا معاملہ مجھ پر ہے. تو اب اللہ کیسے چھوڑے اسے؟ تو اس کے طریقہ کار بتائیں کچھ فقہا نے، اسکالرز نے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی نے پہلے کبھی کوئی سود کھا لیا ہے نا، تو اگر اس کو یہ یاد ہے کہ کس کس سے سود لیا تھا، ایک تو اس کا سود واپس کر دے. اگر اس کو یہ یاد نہیں ہے اور بہت کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے کہ اب کیا کرے، تو وہ جو پیسہ اس کے ذہن میں ہے کہ تقریباً اتنا میں نے کھایا ہوگا، وہ کسی فلاحی ادارے کو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بغیر کسی نیکی اور اجر کی نیت کے دے دے، تو شاید اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے کہ اس نے پوری کوشش کری کہ جو کچھ پہلے اس نے لوگوں سے لے کر ظلم کیا تھا وہ ان کو واپس کر دیا. جو اس کو یاد نہیں رہا وہ اس نے ان لوگوں کے لیے معاشرے میں دے دیا جو معاشرے کے اندر کمزور لوگ تھے، تاکہ ان کی مدد ہو جائے بغیر کسی اجر کی نیت کے. اور آگے کی آیتوں میں اللہ کہہ رہے ہیں اور جو اس حکم کے بعد پھر، یعنی یہ سود کا جو حکم آ گیا ہے اس کے بعد اگر وہ پھر سودی کاروبار کو، سود لینے کو کنٹینیو رکھتا ہے تو وہ جہنمی ہے. آپ یقین مانیں یہ آسان بات نہیں ہے بھائیوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ دوزخی جہنمی ہے. اس پہ کوئی اللہ تعالیٰ نے نا ذرہ برابر بھی لچک نہیں رکھی ہے، اتنا کلیئر کٹ کہا ہے. جہاں وہ ہمیشہ رہے گا. اب اللہ کہہ رہے ہو اگر کہ جہاں وہ ہمیشہ رہے گا تو کتنی ڈر اور خوف کی بات ہے کہ جہنم سے کوئی نکلے ہی نہ، ہمیشہ رہے. اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے اور صدقات کو نشوونما دیتا ہے. یہ جو سود ہے نا، اللہ کہتا ہے اللہ اس کو تباہ کر دیتا ہے بالآخر. سر یہ ایک کووڈ-19 آیا تھا، 2 سال رہا ہے، پوری دنیا کی اکانومی تباہ ہو چکی ہے کیونکہ یہ سودی سسٹم پر بیسڈ اکانومی ہے. اور ایک نہ نظر آنے والا وائرس نے یہ تباہی مچائی ہے. تو اب ہمارے لیے قرآن کی کوئی اور ایسی آیت بھی ہے جو اترتی ہوئی اس معاشرے میں نظر آئے ہمیں؟ واضح آیت ہے بھائی. اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے، مطلب اس کو تباہ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. جبکہ صدقات اور یہ جو تجارت ہوتی ہے یہ نشو نما پاتی ہے. آپ اللہ کی راہ میں دیں گے نا، یہ نشو نما پائے گا معاشرے میں، کیونکہ ہر فرد اس سے بینیفٹ اٹھائے گا، کمزور آدمی. تو جب کمزور آدمی بینیفٹ اٹھائے گا تو پہ کھڑا ہو جائے گا. اور اللہ، آگے آیت ہے، اور اللہ کسی ناشکر بد عمل انسان کو پسند نہیں کرتا. سود کھانے والے کو اللہ نے کہا یہ بد عمل انسان ہے، یعنی عملی طور پر اگر کوئی سود کھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں، یہ بیسیکلی بد عمل انسان ہے. ہاں، جو لوگ ایمان لے آئیں، یعنی ایمان لانے کا مطلب کیا؟ اللہ کی مان لیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ سود چھوڑ دو اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں، اچھے کام کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں. ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے واپس کر دو، چھوڑ دو، اگر واقعی تم ایمان لے آئے ہو. لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. اللہ کہہ رہا ہے اللہ اور اس کے رسول، یعنی جو آدمی سود کھا رہا ہے پھر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ سوچیں ذرا
اتنی سخت آیت قرآن میں شاید نہیں آئی. کسی اور جگہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے جو آدمی سود کھاتا ہے اس کے ساتھ. اللہ نے کہیں اور یہ لفظ استعمال کیا کہ اللہ اور رسول کے خلاف جنگ ہے, اعلان جنگ ہے. تو سوچیں کہ سود کھانے والا گویا کہ اللہ اور رسول کے خلاف اس نے کھڑا ہو گیا کہ آؤ جنگ کرو, نعوذ باللہ. اب بھی توبہ کر لو, اللہ کہہ رہے ہیں ابھی بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو, تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو. نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے. تمہارا قرضدار تنگ دست ہو, ہم نے اس پہ بات کی نا, اگر قرضدار بیچارہ قرض نہیں دے پا رہا ہے تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو, یعنی اس کا ہاتھ تھوڑا سا کھل جائے اتنی مہلت دے دو. اور جو صدقہ کر دو, اب دیکھیں جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے اور اس نے دیکھا ہے کہ یار یہ دینا بھی چاہ رہا ہے بیچارہ لیکن مجبوری کے عالم میں یہ نہیں دے پا رہا ہے, اور آپ کو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ آپ آخر میں یہ طے کرتے ہیں کہ یار بڑا انتظار کر لیا ہے, بیچارہ مجبور ہے نہیں دے پا رہا, صدقہ کر دو یار, کہہ دو اچھا چھوڑ بھائی میں نے معاف کیا. تو اللہ کیا انعام دے رہے ہیں, دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بات, اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے, بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم سمجھو. اس دن کی رسوائی اور مصیبت سے بچو جبکہ تم اللہ کی طرف واپس ہو گئے. وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی پوری پوری دی جائے گی, اس کا پورا پورا بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ, اور کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا. وما علینا الا البلاغ. اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سود سے بچنے, اس سود کے تصور کو سمجھنے, اس سود کے سسٹم کو سمجھنے اور اس کے نتیجے میں تجارت اور صدقات کو اور اس کی روح کو سمجھنے, سود کے نقصانات کو سمجھنے اور تجارت اور صدقات کے فائدوں کو سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر بڑے بڑے حرام کاموں میں سے یہ ایک بڑا حرام کام کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا, جس کا مفہوم ہے کہ سود کھانے والا ایسا ہے جیسے اس نے اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کیا. تو آپ سوچیں کہ کیا کوئی شخص ایسا کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی آیتوں کو اس کی ڈیپتھ میں جا کر سمجھنے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.